حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ اچھے کھانے، اچھا پہننے اور دولت مندوں کی صحبت میں بیٹھنے کی خواہش رکھتا ہے، اس سے دوزخ رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ انسان کی پیدائش مٹی اور پانی سے ہے۔ جس کی سرشت میں مٹی غالب ہو اسے سختی سے، اور جس کی سرشت میں پانی غالب ہو اسے نرمی سے احکام الہی سکھانا چاہیے۔ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو خوبی اور بڑائی اپنے سوا دوسرے میں دیکھے اور جانے کہ حق تک پہنچنے کی بہت سی راہیں ہیں سوائے اس راستے کے جس پر میں چلتا ہوں۔ جو آدمی لوگوں کو ناپسند کرے، لوگوں کی صرف خامیاں ہی دیکھے، جو اپنے کو اونچا اور بلند سمجھے، وہ احمق اور جاہل ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے عجز کا اظہار کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ کے تکبر کو بیان کر کے، اللہ اکبر کہہ کر، یہی آپ کا عز ہے۔ فقیری یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کردار کو برابر کر دیں۔ آپ دراصل خلوص سے اللہ کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ اگر مائل ہو جاؤ تو پھر یہ کائنات آپ کی ہے۔ اندیشہ اور شک پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ میں اور اپنے مستقبل میں یقین پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کو ملے گا، بلکہ مل رہا ہے۔ فضل نہ ہو تو ایک لمحہ بھی گزر نہیں سکتا۔ جب تم بغیر کسی وجہ خوشی محسوس کرنے لگو تو سمجھ جاؤ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ یا الہی ہمیں کان سے پکڑ اور اولیاء اللہ کی مجلس میں لے چل، کیونکہ یہ مست تیری محبت کی شراب پی رہے ہیں۔ آدھا وہم پورے وہم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کسی کم ظرف کا احسان لینے سے بہتر ہے کہ بندہ وقتی تکلیف کو برداشت کر لے۔ جو آدمی گزشتہ اوقات میں مشغول ہو جس میں کچھ فائدہ نہیں، تو نقد وقت اس کے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے جس میں بہت نقصان ہے۔ خدمت ادب کی رعایت ہے، نہ خدمت پر مداومت، کیونکہ خدمت میں ادب خدمت سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم علم کی زیادتی کی نسبت ادب کی زیادتی کے محتاج ہیں۔ جب انسان صادق ہو تو نیک کام کرنے سے پہلے ہی اس میں لذت پاتا ہے۔ اچھا وقت وہ ہے کہ تو نفس کے وسوسوں سے امن میں ہو اور لوگ تیری بدگمانی سے محفوظ ہوں۔ اگر گناہ پہ ندامت سے آنسو آ جائیں تو یہ اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کی یاد ہی اللہ کا قرب ہے۔ آخری شب آنسو اللہ کا قرب ہے۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ اگر سجدہ بھی ہو اور آنسو بھی ہو تو یہ بہت ہی تقرب ہوگا اور یہ بہت بلند مقام ہے۔ شکر کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ یہ شکر والی بات ہے یا استغفار والی بات۔ جو آدمی لوگوں کو ناپسند کرے، لوگوں کی صرف خامیاں ہی دیکھے، جو اپنے آپ کو اونچا اور بلند سمجھے، وہ احمق اور جاہل ہوتا ہے۔ جسم کی ایک جگہ پر درد اٹھنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہیں کوئی شدت سے یاد کر رہا ہے، اور وہ ہے گردن کی پچھلی جانب۔ اذان کے وقت کتا جس گھر کے باہر روئے تو سمجھ جاؤ اس گھر سے رحمت کے فرشتے چلے گئے ہیں اور شیاطین نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ ہر شخص دو طرح سے آزمایا جاتا ہے، عافیت کے ساتھ کہ اس کے شکر کا امتحان ہو، اور مصیبت کے ساتھ کہ اس کے صبر کا امتحان ہو۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سے سب سے نزدیک کی آواز ضمیر کی ہوتی ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ سفر سے نکلتے وقت ان لوگوں سے مشورہ ہرگز مت لو جو کبھی گھر سے باہر نہ گئے ہوں۔
بہتر یہی ہے کہ تو اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور خود کو درمیان سے ہٹا دے۔ کچھ تعلقات اچانک جڑتے اور اچانک ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمیں زندگی کا گہرا سبق سکھا جاتے ہیں۔ پیٹ جب بھر جاتا ہے تو دوسرے تمام اعضاء شہوت کے بھوکے ہو جاتے ہیں۔ جو کوئی دن کو نیکی کرے تو اس کا اجر وہ رات کو پا لیتا ہے، اور رات کو کرے تو دن کو۔ اگر نقد ثواب نہ پائے تو جانو کہ آخرت میں بھی نہ پائے گا۔ قبولیت کی راحت چاہے تو فوراً مل جائے۔ اگر جوان ہو تو اپنی جوانی کو بڑھاپے کی نگاہ سے دیکھو، اور اگر بڑھاپے میں داخل ہو رہے ہو تو خود کو جوانی کی نگاہ سے دیکھو کہ آپ نے کس طرح کا بڑھاپا سوچا تھا۔ اپنی زبان سے اپنا حال بیان کر اور دوسروں کو چھوڑ دے، اور خود ایسا فنا ہو جا کہ گویا اللہ کا ذکر تیرا ہی ذکر ہو۔ کام کے ساتھ توکل کرنا بہتر ہے بنسبت خلوت کے جس میں کوئی کسب نہ ہو۔ دولت و حسن، شہرت، مرتبہ، محبتیں اور اولاد، اگر ان کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت ہو تو یہ اللہ کا فضل ہوتی ہیں، اور اگر ان کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت نہیں ہے تو یہ آپ پر آزمائش ہیں۔ اللہ کی دوستی اس شخص کے دل میں نہیں ہوتی جس کو خلق پر شفقت نہیں۔ آرام و آسائش، راحت و سکون جنت الفردوس میں ہے، لیکن لوگ اس فانی دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ جو بندہ کل کو اپنی موت کا دن سمجھتا ہے، موت کے آنے سے اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ حسد کو چھوڑنے کا علاج ترک دنیا ہے، لیکن جو دنیا کی طرف راغب ہو اس کو حسد لازم ہے، خواہ مانے یا نہ مانے۔ جو بندہ لوگوں سے بکثرت ملتا ہے وہ ان کی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے۔ اس شخص میں کوئی چیز نہیں جس نے نوکری کی ذلت، سوال کی ذلت اور انکار کی ذلت نہ چکھی ہو۔ جو چیز کسی کو زیادہ مقدار میں دے دی جائے وہ ہمیشہ ضائع ہی ہو جاتی ہے، پھر چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا محبت۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو اور ارجنٹ پیسے چاہیے تو اللہ کا یہ نام یا اللہ یا غنی قبلہ رخ ہو کر خلوص دل کے ساتھ 71 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیا کرو۔ انشاءاللہ اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ 10 لاکھ تو کچھ نہیں، اللہ 10 ارب بھی دے گا۔ تم خوشی چاہتے ہو اور اسے نہیں پاتے تو یہ جنت میں ہوگی۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ عشق کا مرض تمام امراض سے اعلیٰ ہے۔ عشق عطیہ حق ہے اور بندگی کا انحصار محنت پر ہے۔ عشق خدا کا راز ہے، بندگی کیے جاؤ، شاید تم عاشق بن جاؤ۔ دیکھنے کی چیز صرف بندگی کا اخلاق ہوتا ہے، نہ مال نہ جائیداد۔